الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی ذات کا میرے اور آپ کے اوپر بلکہ پوری کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس ذات بابرکات کی بے شمار بے حد و بے انتہا رحمتیں اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اس کی رحمتوں اور فضل و کرم کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کے سب سے ایمانوں کے اندر اللہ کریم کی حقیقی بندگی کرنے والے حقیقی بندے بن جائیں۔ محترم سامعین، آج کے دن کا میرا عنوان مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ جس طرح جسم کا ایک حصہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو جسم کے باقی حصے خیر خائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے عمل و کردار میں عیب پاتا ہے تو وہ خیر خائی کی نیت اور مناسب طریقے سے اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کردار آئینے کا بھی ہے، وہ بھی اپنے سامنے کھڑے شخص کو عیب دکھاتا ہے تو وہ شخص اپنا عیب دور کر لیتا ہے، گویا ایک مسلمان خیر خائی میں دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کا کردار ادا کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، دین سراپا خیر خائی ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے اور خامیوں سے آگاہ کر کے ان سے بچاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی خیر خواہی کو دین کا حصہ قرار دیا۔ صحیح مسلم میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ کہ دین خیر خائی کا نام ہے۔ قلنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سوال کیا، کہنے لگے لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے یہ خیر خائی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قول للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کی، اور پھر فرمایا ولأئمة المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ، اور فرمایا کہ وعامتہم، اور تمام مسلمانوں کی خیر خائی کے لیے۔ یعنی دین سراسر نصیحت ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خیر خائی ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور جو کتاب اللہ نے نازل کی اس میں، اور اسی طریقے سے تمام جو ائمہ مسلمین ہیں اور جتنے مسلمان ہیں سب کی جو ہے خیر خواہی ہے اس دین کے اندر۔ معزز سامعین کرام، ہر مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مثل ہے، آئینے جیسا ہے۔ کنز العمال میں ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا اور اپنے بھائی میں نظر آنے والے عیب کو دور کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے ان احدکم مرآۃ اخیہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ ان احدکم، کہ بے شک تم میں سے ہر ایک، میرا تو آئینہ ہے اخیہ، اپنے بھائی کے لیے آئینے جیسا ہے۔ جس طریقے سے آئینے کا کام ہے اصلاح کے لیے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بتانا، تو بھائی کا بھی یہی کام ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ فإن رأى به أذى، پس اگر اس میں کوئی عیب دیکھے، فإن رأى به، کہ اگر پس اس میں وہ دیکھتا ہے اذن، کوئی تکلیف والی چیز دیکھتا ہے، اذا دیکھتا ہے، فَلْيُبْعِدْهُ عَنْهُ، تو اس سے دور کر دے، اسے بتا دے بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح کر لے۔ تو اس کے متعلق ان حدیث طیبہ میں ایک بے مثل پیغمبرانہ بیان اور بلیغ تشبیہ ہے جو ایک مسلمان بھائی کے اپنے بھائی کے متعلق رویے کی وضاحت کرتی ہے اور اس کی ذمہ داری کا تعین کرتی ہے کہ مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے ذمہ داری کیا ہے، کس طریقے سے اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ مسلمان بھائی کس طریقے سے دور کرے گا؟ ایک حقیقی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی اصلاح کرتے ہوئے آئینے کا کردار ادا کرتا ہے۔ آئینہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو عیب دکھاتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا، یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر یہ جو داغ ہے اس کے لیے تو اتنا بڑا کر لیا، اتنا ہے اتنا ہی دکھائے گا، نہ اسے کم کرے گا نہ اسے زیادہ کرے گا۔ آئینے کا یہ کام ہے۔ تو مومن کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ جو اس کے بھائی کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، اتنی ہی بتائے جتنی کہ اس کے اندر ہے۔ تو آئینے کی مثل ہو، جس طریقے سے آئینہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا، یہ بھی مبالغہ آرائی سے کام نہ لے، باطنی عیب تلاش نہیں کرتا، آئینہ اندر سے نہیں بتاتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ جو سامنے ظاہر ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق آئینہ اس کی تک دو میں نہیں پڑتا، تو مومن کو بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ ظاہر اگر یہ بات کر رہا ہے یا اس کا ظاہر یہ چیز ہے، یہ بات پڑھ رہا ہے تو اب کیا اس لیے پڑھ رہا ہے، فلاں کام کے لیے، صدقہ کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر اسے نہیں پڑھنا چاہیے، باطنی ہے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ اصلاح تنہائی میں کرتا ہے، یعنی اب آئینہ جب اس کے سامنے بتا جاتا ہے تب کرتا ہے، نہیں ہر وقت اس کے پیچھے لگا وہ سامنے سے ہٹ گیا پھر بھی اس کے پیچھے نہیں۔ جب تنہائی کے اندر بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس وقت اصلاح کرتا ہے اس کے متعلق۔ پھر ہمارا کہ لان تان نہیں کرتا، یا وہ صرف کوئی چیز بتا دیتا، بتا کے خاموش ہو جاتا ہے، باقی کچھ نہیں کہتا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے یہ کچھ بھی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے آئینے کی مثل ہونا چاہیے ہمیں بھی کہ ہم بھی اپنے اس مومن بھائی کی صرف اسے وہ دکھائیں، باقی یہ نہ پڑے کہ دیکھو یہ کتنا برا ہے، یہ تو یہ کام کرتا ہے، دیکھو اس کے اندر اتنے عیوب ہیں، یہ چیزیں ساری بیان کرنا اس کے اوپر جو ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کا وقار مجروح ہو، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرتے ہوئے آئینے کی ان صفات کو اپنائے رکھے، اس کے عیوب کی کھوج نہ لگائے، ان کے تجسس کے اندر نہ پڑا رہے، عیب بتانے میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے، رسوا نہ کرے اور نہ ہی تان و تشریح کا رویہ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح آئینہ دیکھنے والا شخص اپنے عیوب کی نشاندہی کرنے پر آئینے کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے اسے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان خیر خواہی کی غرض سے عیب بتانے والے شخص کو اپنا محسن اور خیر خواہ سمجھتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی بات فرمائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے آئینہ جو ہے ہم اس کے سامنے دیے جاتے ہیں کہ ہماری اصلاح کرے گا ہمیں بتائے گا، اسی طریقے سے وہ بتاتا ہے، ہم اس سے ناراض نہیں ہوتے کہ آئینے نے یہ جو ایک داغ تھا، ایک رسم تھا یا کوئی چیز بھی تھی اس میں کیوں بتائی، ہم اس کو توڑتے نہیں ہیں تو اس نے ہماری کیوں دکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان بندہ کسی دوسرے مسلمان کو
یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ عادت آپ کی اچھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے، حرام کھانا اچھا نہیں، کوئی بھی ایسی چیز بتا دیتا ہے، اور علیحدگی کے اندر، تنہائی کے اندر اسے رسوا کرنے کے لیے نہیں، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اس کی اصلاح کے لیے بتاتا ہے، تو جس کو اس کا اپنا محسن اسے سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے آئینے کو محسن سمجھتا ہے کہ وہ میری اصلاح کر رہا ہے، اس طریقے سے اس بھائی کو بھی آئینے جیسا اسے خیال کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، مسلمان کا بھائی ہے، یہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فرمایا کہ وہ پردہ پوشی اور رازداری سے کام لیتے ہوئے اپنے بھائی کا عیب کسی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ اب ایسا نہیں کہ مجھے کسی بھائی کا عیب پتا ہے تو میں پورے معاشرے کو بتاؤں گا کہ دیکھو آپ کے سامنے سے گزرا ہے، یہ ایسا ہے، اس کو بتا کے تو بعد میں لوگوں کو بتاؤں گا، پہلے کہ اس کا دل بجائے اس کہ میرے متعلق اچھائی ہے مجرور ہوگا۔ اور آئینے کی جو مثال دی، آئینہ ہے دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا، ورنہ ہٹ کیا بتا، آئینہ خاموش ہو گیا، اس کی ہسٹری وہاں بند ہو جاتی ہے، اس کے متعلق وہ گفتگو نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی چیز دکھاتا ہی نہیں، وہ تب تک دکھاتا ہے جب تک وہ خود آپ کے سامنے کھڑا ہے، بلکہ اپنا آپ اصلاح کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس مومن کو بھی چاہیے کہ دوسرے مومن کی جب وہ وہاں نہیں ہے یا بعد میں معاشرے کے اندر اس کو رسوا نہ کرے، اس کی خامیاں بتاتا نہ پھرے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، یہ مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں چند صفات حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی یہ کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج بھائی کے پاؤں کاٹ رہا ہے، بھائی کے عزتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم مفاد پرست ہو گئے، خود غرض ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی رضا ہمارے سامنے مقصود نہیں ہوتی تو تب یہ کام ہوتے ہیں، جب اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے پھر ان چیزوں کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، ہر ایک کو اس کا جو جائز مقام ہے، ادب و احترام اس کا خیال کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے، جس کو تو اللہ جل شان اللہ کے محبوب نے کعبۃ اللہ سے بھی عظیم تر قرار دیا ہے، یوم عرفہ سے بھی عظیم تر قرار دیا ہے، تو اس کے متعلق کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کیا گزرا ہے، یہ مجھ سے کیا گزرا ہے، نہ جانے میں کہتا ہوں وہ تو مجھ سے افضل ہے آ ہے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا لا یظلمہ، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، خود اس پہ ظلم نہیں کرتا، نہ انصاف بھی نہیں کرتا۔ ظلم کا معنی ہے ایسا نہیں کرتا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، عیب بتا رہا ہے، اس کی عزت گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس فائدے کو جو ہے اسے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کوئی مقام و مرتبہ مل رہا ہے اس کی وجہ سے حسد کے اندر جل رہا ہے، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتا ہے، لا یظلمہ، اس کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرتا، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ولا یسلمہ، اور نہ اسے مصیبت میں تنہا چھوڑتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن ایمان والا اسے چھوڑ دے، اس کو ساری دنیا اس کو مارے پیٹے اور یہ جو ہے کہ ٹھیک ہے جی، بلکہ اس کے متعلق آ جاتی سے بار کہا کہ کیا خیال کرتا اس کے متعلق۔ تو بہرحال مسلمان کی ایک صرف یہ ہے کہ وہ اسے مصیبت میں نہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ، کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، من جو شخص بھی کان ہوتا ہے فی حاجت اخیہ، اپنے بھائی کی حاجت کے اندر لگا ہوتا ہے، فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، اللہ جل شانہ اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی پوری فرمائیں گے، قیامت والے دن بھی پوری فرمائیں گے، کہ وہاں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا، وہاں صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی، اللہ ہی کا حکم یہاں بھی چلتا ہے وہاں بھی، حقیقی معنوں کے اندر اسی کا چلے گا، تو وہ اللہ کی ذات اس کی جو ہے وہ حاجت روائی کرے گی، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، کہ اور جو مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، سرکار دو جہاں اپنے طرف نہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کسی بھی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کیا فرمائیں گے، فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ اللہ جل شانہ کی ذات قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا۔ اللہ اس کی قیامت والے دن کی مصیبتیں ہوں گی، وہاں ان مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اللہ دور فرما دیں گے۔ جو بندہ یا دنیا کے اندر کسی اپنے مومن بھائی کی مصیبت دور کرنے کے اندر، اس کی تکلیف دور کرنے کے اندر، اس کا حوصلہ جو بڑھانے کے اندر لگا ہوا، اس کے ساتھ صفائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ آج ہمارے اندر عیب یہ ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کل میں گیا تھا یہ بیمار تھا، آج میں بیمار ہوں، فوراً اپنی نیکی کو ضائع کر لیتے ہیں۔
اس لیے نہیں جانتے کہ میں جا رہا ہوں تو 70,000 فرشتے میرے لیے صبح سے شام تک دعا کریں گے، شام کو جاؤں گا تو صبح تک 70,000 فرشتے میرے لیے دعا کریں گے۔ تو اب اسی کو میں اس لیے جائیں کہ مومن کا حق ہے، وہ آتا ہے نہ آئے، میں تو اللہ کی ذات کے لیے جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے اجر دے گا، جو اللہ کی ذات ہے وہ مجھے صلہ دے گی، تو لہٰذا یہ نیت کر کے اسے جانا چاہیے۔ جب یہ جائے گا پھر اسے تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور پھر اگر اس کی یہاں تکلیف کسی کے ڈھارا تو اس کا بدلہ اللہ کی ذات قیامت والے دن اسے دے گی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے حدیث پاک کے اندر جو من ستر مسلمن، یہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، جب وہ پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، مومن اپنے بھائی کی بھلائی چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، اس کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن کی صرف یہ ہے، مومن وہ کہلائے گا کہ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کی بھلائی چاہے گا، خواہ وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے وہ اپنے مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی ہر حال میں اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی نفع آسانی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک بات پھر فرمائی والمؤمن اخو المؤمن، دوسری بات پر مومن مومن کا بھائی ہے۔ آگے فرمایا کہ من حیث لقیہ یکف عنہ، کہ جب اس سے ملتا ہے تو اس کے مال و متاع کی حفاظت کرتا ہے، جب اس کے سامنے ہوتا ہے اس کا مال و متاع آتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، سامنے بھی حفاظت کرتا ہے، وہ وہاں موجود نہیں ہے، اس کے مال و متاع کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پیچھے ایسا نہیں کرتا کہ اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کو جو ہے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقام و مرتبہ گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا نہیں کرتا۔ مومن کی یہ صفت ہے۔ محترم سامعین کرام، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے باہمی تعلقات اور محبت و محبت کو ایک جسم کے مختلف اعضاء سے تشبیہ دیتے ارشاد فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ علیہ السلام فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ترى المؤمنین فی تراحمهم، کہ تو دیکھے گا ایمان والوں کی آپس میں رحم دلی۔ آپ دیکھو ایمان والوں کی آپس میں رحم دلی ہے، ایمان والوں کی صرف بیان کی جا رہی ہے، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں۔ کتنے رحم دل ہیں؟ دیکھیے کہ اللہ جل شانہ اپنی صرف بیان فرماتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے، میں جب باہر بھی ہوں کہار کو لے کے نہ میں رحیم زیادہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے جس محبوب کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، چرند پرند کائنات کی چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر ایسا نہیں کہ آپ کو جو ساتھی دیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایسے تو ان کو بھی آپس کے اندر وہ رحم کرنے والے، رحم کتنا کرنے والے ہیں، اپنی جان سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ ایسی مثالیں ہم سنتے رہتے ہیں، تو اب وہ حتیٰ کہ جان جا رہی ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، تو میدان کائنات کے اندر بھی تو یہ صفت ہے، ہماری بھی یہی صفت ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ترى المؤمنین فی تراحمهم، تو دیکھے گا ایمان والوں کو کہ آپس کے اندر وہ رحم دلی کرنے والے، پھر فرمایا وتوادهم، اور محبت کرنے والے ہیں۔ اور تیسری چیز تو دیکھے گا وتعاطفهم، شفقت، آپس میں شفقت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ کمثل الجسد، ان ساری چیزوں میں ان کی مثال ایک انسانی جسم جیسی ہے، کمثل الجسد، انسانی جسم جیسی ہے۔ فرمایا کہ رشتہ کا عضوا، اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، انگلی میں تکلیف ہے، پورے میں تکلیف ہے، ناخن میں تکلیف ہے، کہیں تکلیف ہے کہ جسم کے کسی کونے کے اندر پورا جسم تکلیف سہتا ہے۔ فرمایا جو الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کے، فرمایا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى،
تو اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو تکلیف صرف اسی حصے میں منحصر نہیں ہوتی بلکہ اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے اور بخار و بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی کوئی امت مسلمہ کی مثال نہیں ہے. اگر کسی ایک کو تکلیف ہو سب کو تکلیف ہو. ہم تو کہتے ہیں آج اس کو ہے تو ٹھیک ہے اسے بیٹھنے دو, ہمارے اوپر آئے گی تو دیکھی جائے گی. ہم آج کل اتنے خود غرض ہو چکے ہیں, آج کل اتنے اپنے مفاد کو بھی سمجھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں ہو سکتا ہے کہ ماتم ہوا ہے, وہاں رونا دھونا لگا ہے, شہنائی پیدا ہے, یار خوشیاں بکھیری جا رہی ہیں, شادی ہو رہی ہے, گانا بانا چل رہا ہے, ساری چیزیں. تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچ کے ایک دوسرے کا خیال کرنا اور ایسی ہونا چاہیے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے. معزز سامعین کرام, اللہ جل شانہ نے دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے منع کرتے ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا تجسسوا, اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو. ایسے نہیں اس لیے کوئی چیز تلاش کرے کہ اس کو میں نیچے کیسے دکھاؤں گا, اس کو یہ فلاں جس نے مقام مرتبہ حاصل کر لیا اسے ڈھیر کیسے کرنا ہے, اسے فلاں چیز نہ مل سکے, تو ایسی جاسوسی نہ کرو. ہاں جن چیزوں کی اجازت ہے وہ ایک الگ چیز ہے, ایک ملک کو ملت کی بہتری کے لیے فلاح کے لیے جو ادارے وہ ان کا اپنا کام ہے, لیکن ہر بندہ اس چیز کے اندر لگ جائے کہ میرا پڑوسی یہ کیوں کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے, ساری چیزیں اس کی اپنی نجی زندگی کے اندر پڑ جائے تو یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک نہیں. عیب جو بہت بڑا گناہ ہے. مسلمان اپنے بھائی کے باقی عیوب کی جستجو میں نہیں رہتا بلکہ اپنے بھائی کے صرف ان عیوب کی نشاندہی کرتا ہے جو اس کے سامنے ظاہر ہو جائے. کسی کے عیب تلاش کرنے کا انجام خود اپنی ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. اسی حقیقت کو بتلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ علیہ السلام فرمایا کہ لا تؤذوا المسلمین, کہ مسلمان کو اذیت نہ دو. لا تؤذوا المسلمین, کسی مسلمان کو اذیت نہ دو. اذیت جس چیز سے بھی ہوتی ہے, زبان سے ہو رہی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, فرمایا کامل مومن جو اپنی زبان اور ہاتھ دونوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, سلامت رہتے ہیں اسے. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تکلیف نہ دو, نہ ہاتھ سے تکلیف دو, نہ زبان سے تکلیف دو, نہ اشاروں سے تکلیف دو, نہ کسی چیز سے بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. دوسری بات فرمائی آپ علیہ السلام نے ولا تعیروہم, اور انہیں آر نہ دلاؤ. آر دلانا, کسی نے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا, کسی کو زکات دے کہا ہے زکات سے چلنے والا ہے, تو میں نے اس کے ساتھ سلام ہو کے تعاون کیا تھا, تو اس کے متعلق فرمایا ولا تتبعوا عوراتہم, اور ان میں عیوب مت تلاش کرو. عورات ان کے لیے پوشیدہ چیزیں مت تلاش کرو. فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم, فرمایا کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا, آگے فرمایا تتبع اللہ عورتہ, تو اللہ جل شانہ اس کے عیب ظاہر کر دے گا. کوئی اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے عیب تلاش کر رہا ہے تو حدیث کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے عیب کو ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں گے. تو زیادہ سے بچنا چاہیے کہ وہ کمزور ہے تو اس کی طرف سے اللہ عیب ظاہر کر دیں گے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ومن یتبع اللہ عورتہ, اور جس کے عیب اللہ جل شانہ کی ذات ظاہر کرنے لگے تو اسے رسوا کر دے گا. یفضحہ, اللہ اسے رسوا کر دیں گے. اللہ جس کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیں گے اس کو اللہ کی ذات رسوا کر دے گی. اور پھر فرمایا ولو فی جوف رحلہ, اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو, کتنے مضبوط گھروں کے اندر کیوں نہ چلا جائے, اللہ کی ذات تو بڑی قوت والی ہے, بڑی غلبے والی ہے, بڑی طاقت والی ہے, اس سے کون چھپ سکتا ہے, اس سے کسی کا عیب کیسے چھپ سکتا ہے. تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے, دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے ہر وقت پڑنا نہیں چاہیے. میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے حق میں آئینے کی مثل خیر خواہ ہے, بھلائی چاہنے والا ہے. جس طرح آئینہ ہمیں ہماری خامیاں دکھاتا ہے اور ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں میں نظر آنے والے عیبوں اور خامیوں پر انہیں سر عام رسوا نہ کریں, بلکہ ایک خیر خواہی اور بھائی کی حیثیت سے, ایک خیر خواہ اور بھائی کی حیثیت سے اس کی پردہ پوشی کریں. اس کے عیب کسی دوسرے فرد کو نہ بتائیں بلکہ اسی فرد کو تنہائی میں اچھے انداز میں بتائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے. اسی طرح اگر کوئی شخص ہماری خامیوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دے تو ناراض ہونے کی بجائے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. نیز لوگوں کے نجی معاملات کو ریزنے اور گھریلو معاملات میں دخل اندازی سے اجتناب کرنے سے بچیں. ان کے معاملات ان کے اپنے ذمہ ہیں اور اللہ کا ان کا معاملہ ہے, زیادہ ہم اپنی حدود کے اندر رہیں, جو میری حد ہے میں اس کے اندر رہوں, جو میری ذمہ داری ہے وہ میں پوری کروں, خواہ کسی کی جو دائرہ ہے اس کے اندر جانے کی کوشش نہ کروں. اللہ جل شانہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.